ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکچولی ذی الحج کے متعلق ہے، کیونکہ ذی الحج کے بارے میں بہت ساری سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں، بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ اسپریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان مخصوص ایام میں، ان مخصوص دنوں میں، اور لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ آج 29 تاریخ ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ نے کیا عبادت کرنی ہے اور کیا عبادت نہیں کرنی ہے۔ کوئی عبادت اس مہینے میں جو ہے ان دنوں میں کوئی خاص نہیں ہے، جیسا کہ آپ باقی لوگوں کی بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے علماء حق ہیں، اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم تو صرف آپ لوگوں کو وہی باتیں بتائیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، اور جو شریعت میں ہیں، اور جو صحیح ہے، اور جو سچ ہے، اور جو حق ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آ جائے گا تو باطل خود ہی کل عدم ہو گیا۔ اب باطل کیا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور آج کا جو دور ہے، آج کل جو وقت چل رہا ہے، اس میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم اے رائٹ، آئی ایم اے رائٹ، کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں، جو میں سکھا رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ چونکہ معصوم ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہوتا، آپ کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، تو صحیح اور غلط کی تمیز فرق کرنا اور اس کو صحیح اور غلط کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ ہمارا ورک ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحیثیت ایک عالم دین کے ہمارے اوپر اللہ نے لازم کی ہے۔ کیونکہ اب تو پیغمبر آئیں گے نہیں، تو اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی علیکم دینا، کہ اللہ نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے نبی آپ کے ذریعے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنی شریعت کو مکمل کر دیا ہے، اور اب مزید کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد جو ہے وہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں تھی، زمین نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، کوئی گاڑیاں اور گھر نہیں تھے، فلیٹ اور زمینیں نہیں تھی، بلکہ ان کی میراث علم تھی، اور ان کی میراث کے جو وارث ہیں اصل میں وہ علماء اکرام ہیں۔ تو علماء اکرام میں بھی جو ہے علماء حق ہیں، جو آپ کو صحیح بات بتائیں گے، صحیح شریعت بتائیں گے، جو ڈٹو جو شریعت میں ہے، جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، اس کا پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے دین کی وہ باتیں آپ کو پہنچاتے ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا زندگی میں عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں کرنے کو کہا ہے اور جن باتوں سے کرنے کو منع کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی پر ہے، ذی الحج کی 10 راتوں کے اوپر۔ یہ ذی الحج کی 10 راتیں کب ہیں اور کیا ہیں؟ آج چونکہ 29 تاریخ ہے، انگلش کے لحاظ سے بھی 29 جون کی بھی، اور 29 جو ہے وہ ذی القعدہ کی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج چاند ہو جائے تو کل انشاءاللہ ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ العزیز جمعے کو تو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ اب اس پہلے جو دن ہیں، جو 10 راتیں ہیں، اصل میں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی، کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ یہ 10 راتیں کتنی قیمتی راتیں ہیں، کیونکہ ان 10 راتوں کی قیمت کا اندازہ کس طریقے سے ہے کہ اللہ خود قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ جب کسی بات پر قسم کھا رہے ہیں تو یہ وہ یقینی بات ہوتی ہے کہ واقعی اس بات
کی کتنی امپورٹنس ہے اور وہ کتنی اہم بات ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں آخر کیوں اتنی زیادہ فضیلت کہی گئی ہے, بار بار کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے ان 10 راتوں کے بہت فضیلت ہے, ان 10 راتوں کی عبادت بہت مقبول ہے, ان 10 راتوں کی بڑی قیمت ہے, ان 10 دنوں کی, یعنی کہ صرف 10 راتوں کی نہیں بلکہ 10 دن اور 10 راتیں. کبھی آپ سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ پورے سال میں آخر رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے, اس میں تو نہیں کہا گیا کہ یہ 10 راتیں ہیں یا یہ 10 دن ہیں. اسی طرح محرم ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, لیکن ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے بارے میں اللہ نے کیوں قسم کھائی ہے, کیوں اس بارے میں بات کی ہے؟ تو اس کا جواب آج آپ کو ضرور پتہ چلے گا. اور میری بہت ساری فیملی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ بات آج سے پہلے نہیں پتہ ہوگی, لیکن آج ان کو ان کی اس کنفیوژن کا جواب مل جائے گا کہ اصل میں بیسکلی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں, یہ جو ایام ہیں, یہ جو 10 دن ہیں اور جو 10 راتیں ہیں, اصل میں یہ ان دنوں میں اللہ کے گھر پہ تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ تمام دنیا کے لوگ, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی بغیر دیکھنے والا ہے, کوئی کسی رنگت کا ہے, کوئی کسی قبیلے کا ہے, کوئی کسی زبان کا ہے, لیکن سب لوگ ایک ہی لباس پہنے ہوتے ہیں اور ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی سب کا کلمہ ہوتا ہے, ایک ہی سب کا ترانہ ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک. چاہے وہ کوئی گورنر ہو, کسی ملک کا بادشاہ ہو, کسی ملک کا وزیر اعظم ہو, چاہے اس ملک کا کوئی غریب جو ہے ٹھیلا لگانے والا ہو, کوئی سائیکل پہ سوار ہونے والا جانے والا ہو, کوئی غریب سے غریب مزدور ہے, لیبر ہے, جو بھی ہے, وہ سب ایک ہی لباس پہنے ہوتے ہیں اور ایک ہی ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب جو ہے محمود و عیاز سے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی بات کو کر رہے تھے. تو اللہ کو بندوں کی یہ ادا بہت پسند آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میرے یہ بندے جو میرے پاس آ رہے ہیں, میرے گھر پر حاضر ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بندے جو کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر وہ مجھ تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں, اگر وہ نہیں ہیں, ان کے پاس اتنے مال و اسباب نہیں ہے, یا ان کی صحت نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی ریزن ہے کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہے ہیں, تو وہ کم از کم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اتنی ہی فضیلت حاصل کر لیں, اتنی ہی چیزیں حاصل کر لیں جو میرے یہ بندے میرے پاس حاضر ہو کر کے حاصل کر رہی ہیں. تو اللہ تعالی حاجی کو اور غیر حاجی کو دونوں کو برابر کا ثواب دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ جو حاجی ہیں وہ تو حج کریں گے, وہ تو میرے سامنے کھڑے ہیں, وہ تو میرے گھر کے پاس ہیں, وہ تو طواف کر رہے ہیں, وہ تو اپنی عبادت کا اجر بنا رہے ہیں, لیکن میرے وہ بندے کیوں محروم رہیں جو اپنے گھروں میں, اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور وہ نہیں آ پا رہے ہیں. تو وہ بھی اس فضیلت کو, اس ثواب میں ان حاجیوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ وہ دن کے اندر روزہ رکھ لیں اور راتوں کو قیام کر لیں, تھوڑی سی میری عبادت کر لیں, تھوڑا سا میرا ذکر کر لیں, تو ان حاجیوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ بھی, ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو حاجی میرے سامنے میرے پاس آ کر کے مشقتیں اٹھا رہے ہیں, جو اپنی بھوک اور پیاس, اپنی ہر ضرورت بشری تقاضوں کو چھوڑ کر کے, پس پش ڈال کر کے سفر کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں. تو میرے وہ بندے بھی جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. ان عبادات, ان کے لیے جو ہے, ان دنوں کے لیے یا ان جو ہے راتوں کے لیے کوئی خاص اللہ نے عمل نہیں بتایا. اللہ نے صرف ریزمبل کیا ہے, مماثلت کی ہے آپ کو حاجیوں کے ساتھ. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حاجیوں کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. ان کی جو ایک ہی ترانہ ہوتا ہے, وہی عام نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہی عام ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہی عام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. عام سے مراد وہی جو ہم اپنے گھر میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہی ہم جب حج پہ جاتے ہیں
تو کوئی خاص چیز یا کوئی خاص عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسی قرآن کو جو ہم اپنے گھر میں رہ کے پڑھتے ہیں اسی کی تلاوت کرتے ہیں، وہی ذکر و اذکار کرتے ہیں جو اپنے گھروں میں رہ کے کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ حاجی کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی سمجھ لیے کہ جو غیر حاجی ہیں، جو ان دنوں میں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور حاجیوں کی جیسی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور حاجیوں کے جیسے اعمال کرنا چاہتے ہیں اور حاجیوں کے جیسا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ ان کو ثواب دینا چاہتے ہیں حاجیوں کے برابر، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ دن کے اندر روزہ رکھ لیں اور رات کے اندر تھوڑا سا قیام کر لیں، چاہے تو نوافل کا قیام کر لیں یا چاہے تو ذکر و اذکار کر لیں، چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ جن کے اوپر قضاء عمری ہے وہ قضاء عمری ادا کرنے کی کوشش کریں جتنی ان کے لیے بھی پاسبلٹی ہو۔ اگر تو وہ پوری رات جاگنا چاہتے ہیں تو پوری رات جاگ لیں، اگر وہ رات کا کچھ حصہ مخصوص کر کے جاگنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ان دن کے اندر روزہ رکھیں تو روزے کا صرف وہی اہتمام کریں گے، وہی ذکر و اذکار کریں گے، وہی نماز پڑھیں گے جو وہ غیر روزے کی حالت میں کرتے ہیں۔ ان دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ کے پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور بعض احادیث میں کہ آپ کا جو یہ موجودہ سال چل رہا ہے اس سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اس راتوں کے قیام کی فضیلت یہ ہے کہ جتنا حاجی کو راتوں میں جاگنے سے، ذکر اور اذکار کرنے سے، سفر کرنے سے، کبھی یہاں جانا ہے کبھی وہاں جانا ہے، کبھی منی جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، طواف زیارت کے لیے جانا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پہلے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے جو ان کے بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے، جو ان کی جد و جہد ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو یہ عمل ان کا سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو نہیں آ سکے ہیں وہ بھی ایسی ہی عبادت کر لیں اور ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے زیادہ رحیم و کریم ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور اللہ کا کرم تلاش کر رہا ہوتا ہے، بس ہمارے حاصل کرنے کی دیر ہے۔ اور جو آج کل جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 دن کے اندر یہ عمل کر لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ عمل کر لیں تو وہ ہو جائے گا، وہ آپ کو روزے کے بارے میں نہیں کریں گے، وہ آپ کو قضاء عمری کی ادا کرنے کی ترغیب نہیں دیں گے، وہ آپ کو دوسری طرف عملیات کی دنیا میں لے جائیں گے کہ آپ یہ عمل کر لیں، آپ اس کی تسبیح پڑھ لیں، آپ چاہے فرض نمازیں چھوڑ لیں لیکن یہ تسبیح کر لیں، آپ فرض نمازیں چھوڑ لیں لیکن آپ یہ ذکر کر لیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ دولت مند ہو جائیں گے، آپ کے اولاد ہو جائے گی، آپ کو روزگار مل جائے گا، آپ کا روزگار بڑھ جائے گا، آپ کو کاروبار میں منافع ہو جائے گا، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو جائے گی، جو بھی ہماری بشری ضرورتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اس طرف تو وہ انکریج کرا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ سب کچھ بدعت ہے، سب کچھ کل عدم ہے۔ اگر آپ صرف سمپل روزہ رکھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اس کے علاوہ رات کو تھوڑا سا قیام کر لیں، یعنی کہ اگر قضاء عمری ہے تو قضاء عمری ادا کر لیں، یا تو پھر صلاۃ التوبہ کا اتمام کر لیں، یا صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، یا صلاۃ الشکر پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، رات کا کوئی ایک حصہ، یا تو اگر نفل نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ذکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت جہاں سے آپ کا دل چاہے وہاں سے کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ بھی دل نہیں چاہ رہا، یہ بھی ہمت نہیں ہے، تو اپنے بستر پر رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں اور ذکر کر لیں۔ اب ذکر کے لیے یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا ذکر کریں، کتنا کریں، تو بھائی کوئی بھی ذکر جو آپ کو آسان لگے، سب سے بہترین ذکر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمے کا ذکر
کر لے، استغفار کا ذکر کر لے، درود شریف کا ذکر کر لے. ان دنوں میں اللہ نے کوئی عبادت کو مخصوص نہیں کیا ہے، کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے. وہی آپ نے روزے رکھنے ہیں جیسے رکھتے ہیں، جیسے نوافل روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے وہی نمازیں پڑھنی ہیں جو آپ غیر رمضان میں، جو غیر روزے کی حالت میں یا غیر ان دنوں کے پڑھتے ہیں. جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہی نماز ہے، کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے، کوئی اسپیشل روزہ نہیں ہے، کوئی اسپیشل ذکر نہیں ہے. تو پلیز برائے مہربانی غلط چیزوں کی طرف مت جائیں، غلط ویڈیوز کی طرف مت جائیں، غلط باتوں کو مت اپلائی کریں. جو آپ کو علماء حق سچ اور حق بتا رہے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو حق اور سچ کی طرف اور صحیح چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں گے. باقی سارے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو مس گائیڈ کرنے والے ہوں گے اور بدعت کی طرف لے جانے والے ہوں گے. اور کلو بدعت ضلالہ، الضلالۃ الی النار، کہ بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور وہ کس کی طرف لے کے جانے والی ہے؟ وہ دوزخ کی طرف لینے جانے والی ہے. تو پلیز خدا را کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. سمپل روزہ رکھنا ہے جیسے روزہ رکھتے ہیں آپ، باقی روزے رکھتے ہیں اس طرح روزہ رکھنا ہے. جیسے نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھنا ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو آپ نمازوں کا اہتمام رات کو کر سکتے ہیں، دل چاہے تو دن کے اندر کر لیں، اگر چاہیں تو پورے 10 دن کے روزے رکھ لیں. اگر کسی کو صحت ہے، طاقت ہے، جوان ہے تو پورے 10 دن کے روزے رکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اگر وہ 10 دن کے روزے نہیں رکھ سکتی ہیں تو ان کے لیے آپشن 2 یہ ہے کہ وہ 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیں، یعنی کہ وہاں کے عرفے کا دن بھی اور یہاں کے عرفے کے دن کے بھی روزے رکھ لیں. بس میری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ وہاں کا جس دن سعودی عرب کا عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی عرفات کا دن، جس دن سب لوگ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ اس دن روزہ رکھ لیتی ہیں. اور جب ہمارے یہاں کا عرفہ کا دن ہوتا ہے 9 تاریخ ہوتی ہے تو اس دن وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے پاکستان اور اپنے انڈیا، اپنے بنگلہ دیش، اپنے سعودی عرب، اپنے عرب امارات، یعنی جو جس ملک میں ہے، جس کنٹری میں ہے، وہ اس ملک کی 9 تاریخ کو فالو کرے گا. اور 9 تاریخ جو ہوتی ہے وہ ذی الحج کی 10 تاریخ، یعنی کہ ذی الحج کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے اس سے پہلی والا جو دن ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے. اب وہ جس ملک میں، جس کنٹری میں جو دن پڑے گا وہ اس ملک میں، اس کنٹری کے، اپنی کنٹری کے مطابق عرفے کے دن روزہ رکھیں گے. اور اس سے پہلے ایک دن 8 تاریخ کا، 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں. اور اگر آپ سے 8 9 کا روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے، کوئی شرعی عذر ہو جاتا ہے جیسے، تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ نے جتنے دن پہلی سے لے کر کے 10 دنوں کے اندر جتنے دن، 1 دن روزہ رکھ لیں، 2 دن روزے رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں، 5 روزے رکھ لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی صحت ہے، جتنی آپ کو دل چاہ رہا ہے، جتنا آپ فضیلت، اگر آپ 2 روزے بھی رکھیں گی تو آپ کو فضیلت مل جائے گی. مقصد تو آپ کو فضیلت دلوانا ہے، مقصد تو اللہ کا آپ کو اجر دلوانا ہے، حاجیوں کے ساتھ شامل کرنا ہے. حاجی جو لوگ اتنا اجر کما رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اتنا اجر لوٹ رہے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے باقی بندے کیوں محروم رہے، تو وہ بھی میری رحمت کو لوٹ لے، وہ بھی میری رحمت کے اندر شامل ہو جائے. اس لیے اللہ نے غیر حاجی کو کہا ہے کہ آپ روزہ رکھ لو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اگر 2 رکھنے کی استطاعت ہے تو 2 رکھ لو، اگر 10 رکھنے کی استطاعت ہے تو 10 رکھ لو. اس کے علاوہ راتوں کو قیام کر لو. راتوں کے قیام میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نوافل کا اہتمام ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے، جو بھی آپ کی عبادت دل چاہے. کیونکہ حاجی راتوں کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، مینا کے اندر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ کے اندر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، عرفات کے اندر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں. ان دن رات وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ارکان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ درود شریف کا اہتمام کر لیں، کلمہ طیبہ کا اہتمام کر لیں. یہ
چار مخصوص ذکر کر لے، اور اس کے علاوہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا، کوئی بدعت نہیں کرنی ہے، سمپل اپنے ذہن کو بالکل کول کرنا ہے، کول رہنا ہے، نہ خود پینک ہونا ہے، نہ پینک کریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو خاموشی سے روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، کسی کو شرعی عذر ہے تو وہ کوئی بھی عبادت کر سکتی ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہے، جو بھی ان کے لیے پاسبل ہو، جتنی دیر کرنا چاہیں اتنی دیر کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آج ہی سے یہ تمام سوشل میڈیا پہ چلنے والی جو ویڈیوز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اگنور کر دیجئے، اور جو حق اور سچ ہے اس کو پر عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ سن رہے ہیں میری بات کو ان تک پہنچ رہی ہے، وہ اگر میری بات پر عمل کر لیں گے، اگر وہ اس کو کراس کوسچن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خود قرآن کھول لیں اور قرآن کی اما پارے کی تفسیر کو دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ نے کیا فضیلت دی ہے۔ اور حاجیوں کو جنہوں نے حج کیا ان کو تو پتہ ہی ہے کہ حاجیوں کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی وہ اس بات کو جو ہے ٹیلی کر سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا حق ہے، اور کیا واقعی میں نے آپ کو صرف حق اور سچ بتایا ہے، یہ اس آپ کو میں نے بدعات سے دور کیا ہے، آپ کو میں نے غیر شرعی کاموں سے کو کرنے سے روکا ہے، غیر شرعی عملیات کی طرف جانے سے روکا ہے، میں نے آپ کو حق اور سچ کا پیغام دیا ہے، جو صرف ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا، جو ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے، وہی پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو اگر ایڈمیشن لینے کا موڈ ہے تو ایڈمیشن لے لیجئے اور اپنی آخرت کو سنوار لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی بہن کو، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی دعا کروانی ہے تو کمنٹس کے ذریعے وہ اپنی دعائیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے روزے چل رہے ہیں، اور روزوں میں روزے دار کو اللہ کو روزہ بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا اجزی بہ، انا اجزی بہ، کہ تمام عبادات کی جو ہے اجر ہے فرشتوں کے ذریعے دلایا جاتا ہے، لیکن روزے دار کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک خود دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین وقت ہے، اور آپ جو بھی میرے بہن بھائی دعا کروانا چاہتے ہیں سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، تو وہ کمنٹس کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری بیماری ہے، ہماری پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے واٹ ایور، وہ اس کے لیے دعا کروا لیجئے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بہت زیادہ ولی ہیں، لیکن بہرحال ایک عالم دین کی حیثیت سے ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، اور ہم دعا کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب کی جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے اور جو کہنا چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے درد کو درد سمجھتے ہیں، آپ کسی کے غم کو غم سمجھتے ہیں، اس کی بیماری، اس کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہی دعا کرنے والا ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں پہلے سے، تو اللہ پاک اس کو کسی اور صورت میں کوئی اور نعمت نواز دیتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔